بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج فار بوائز اینڈ گرلز. آئی ایم اسد علی, لیکچرر, ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج. Subject is Pakistan Studies, class second year. Same chapter, chapter number 1, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. Dear students, hope you will all fine, and today's lecture from chapter number 1, with the title of chapter number 1 I have been told to you, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اور آج کا لیکچر 6 ہے, جس کا موضوع ہے تحریک خلافت. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت سے مراد کیا ہے. تحریک خلافت کا لٹل بٹ انٹروڈکشن ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت ایک اہم اسلامی ادارے کی حیثیت سے صدیوں تک قائم رہی ہے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عظیم ریاست کی بنیاد ڈالی, اس کی سربراہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوئی. انہیں خلیفہ پکارا گیا. اس طرح پہلے خلفائے راشدین کا دور ہر اعتبار سے مثالی دور تھا. چاروں کو مختلف طریقوں سے منتخب کیا گیا. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا. حضرت امیر معاویہ نے خلافت میں ملوکیت کا آغاز کیا اور یہ عہدہ موروثی ہو گیا. ان کا مرکز دمشق تھا. بنو امیہ کے بعد خلافت بنو عباس کے پاس آئی, جن کا مرکز مصر تھا. 1517 میں ترکی کے سلطان نے مصر پر قبضہ کر لیا تو خلافت کا مرکز مصر سے ترکی منتقل ہو گیا اور خلافت عثمانیہ خاندان کے پاس آ گئی. خلیفہ کو تمام مسلمان اپنا مذہبی رہنما مانتے تھے, کیونکہ تمام مقدس مقامات خلیفہ کے کنٹرول میں ہوتے تھے. ترکی ان دنوں بہت بڑی مملکت تھی اور مضبوط تھی. تمام دنیا کے مسلمان ترکی کو اپنا مرکز اور نجات دہندہ سمجھتے تھے. تو یہ تو تھا ایک لٹل بٹ انٹروڈکشن کہ تحریک خلافت جو ہے وہ خلافت کو بچانے کے لیے چلائی گئی. تو سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ عظیم اول کا آغاز, کیونکہ تحریک خلافت جو ہے اس تحریک کو چلانے کے حوالے سے اس کی بنیاد جو تھی وہ جنگ عظیم اول بنی. جنگ عظیم اول 18 اگست 1914 کو شروع ہوئی. تو جنگ میں ترکی نے جاپان, جرمنی اور آسٹریہ کا ساتھ دیا. ان کے خلاف جنگ میں شریک ممالک میں برطانیہ, فرانس, روس اور امریکہ نمایاں تھا. یہ جنگ 1918 تک جاری رہی اور بالآخر جنگ میں ترکی, جرمنی, جاپان اور آسٹریہ کو شکست ہو گئی. اب خطرہ تھا کہ برطانیہ اور اتحادی ممالک شکست خوردہ ممالک کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. لہٰذا برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ترکی اور خلافت کے عہدے کو بچانے کے لیے تحریک کا آغاز کیا, جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے. تو یہ تو تھا اس کا, یعنی کہ جنگ عظیم اول کے حوالے سے آغاز اور اس کا پس منظر. تو اب ہم دیکھیں گے تحریک خلافت کا آغاز کیسے ہوا برصغیر پاک و ہند میں, جہاں سے مسلمانوں نے خلافت کے ادارے کو بچانے کے لیے ایک تحریک چلائی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے. تو جنگ کے خاتمے پر جیسے ہی برطانوی فوج کے قسطنطنیہ پر قبضے کی خبر ملی تو برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ترکی کی حمایت میں اور برطانوی افواج کے خلاف مظاہروں اور جلسے جلوسوں کا آغاز کر دیا. اس طرح تحریک خلافت کا آغاز ہو گیا. اس تحریک کا مرکزی دفتر بمبئی میں مقرر کیا گیا. تحریک خلافت میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں میں علی برادران, مسٹر فضل الحق, مولانا حضرت مہانی, مولانا عبدالباری فرنگی محل, سید سلمان ندوی, ڈاکٹر مختار احمد انصاری, حکیم اجمل خان اور مبشر حسین کدوائی کے نام شامل ہیں. یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس تحریک کے حوالے سے اپنی خدمات جو تھیں وہ سر انجام دی تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں خلافت کمیٹی کا قیام. 22 ستمبر 1919 کو لکھنؤ میں آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس سر ابراہیم ہارون جعفر کی صدارت میں ہوا. اس میں خلافت کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا اور آخرکار 23 نومبر 1919 کو دہلی میں مسٹر فضل الحق کی زیر صدارت اجلاس میں خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. خلافت کمیٹی کے قیام میں حکیم اجمل خان دہلوی, ڈاکٹر مختار انصاری اور مولانا عبدالباری فرنگی محل کا کردار نمایاں رہا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ تحریک خلافت جو ہے اس کے کیا مقاصد تھے. کیونکہ کوئی بھی چیز جب معرض وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے کچھ مقاصد جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں.
سوری. تو ہم دیکھتے ہیں تحریک خلافت کے مقاصد. ترکی سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ترکی بحیثیت قائم رہے. شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، یعنی کہ ترکی کو ڈیوائڈ نہ کیا جائے. سیکنڈلی، ترکی میں خلافت کے ادارے کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور وہ خلیفہ موجود رہے، یعنی کہ خلافت میں یعنی کہ جو خلیفہ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، یا رول ہے یا اس کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. نمبر تھرڈ، حجاز مقدس. حجاز مقدس دیٹ از اے اولڈ نیم آف سعودی عرب، یعنی کہ جو آج سعودی عرب کہلاتا ہے، اس کا پرانا نام جو تھا وہ حجاز مقدس سے بولا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ مکہ میں اور مدینہ منورہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ تھا. تو اس لیے یعنی کہ یہ حجاز کے حوالے سے اسے حجاز مقدس کہا گیا، جس طرح آج ہم بولتے ہیں مکہ مدینہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ. تو اس حوالے سے اسے حجاز مقدس کہا گیا، ان دو مقامات کی حرمت کے حوالے سے. تو حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے اور غیر مسلم افواج مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، میں داخل نہ ہوں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کے حوالے سے کانگریس اور تحریک خلافت، یعنی کہ کانگریس جو تھی ایٹ دیٹ ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، ٹھیک ہے، جس نے بعد میں اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کانگریس نے تحریک خلافت کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا. خلافت کمیٹی کے پہلے اجلاس 23 نومبر 1919 میں ہندو رہنما پنڈت موہن داس کرم چند گاندھی سمیت دیگر ہندو رہنماؤں نے شرکت کی اور اجلاس کی کارروائی میں حصہ لیا. اجلاس کے اختتام پر گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا بہترین موقع ہے، لہٰذا تمام کانگریسی ہندو تحریکی خلافت میں مسلمانوں کا غیر مشروط طور پر ساتھ دیں گے. کانگریس کی شمولیت سے برصغیر کے مسلمانوں کو خاصا حوصلہ ملا. ان کے دلوں میں گاندھی کے لیے احترام پیدا ہوا ہے، جس سے گاندھی کو مسلمانوں میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تحریک خلافت کی سرگرمیاں. تو مسلمانوں نے ہند نے ترکی کی بھرپور معاشی مدد کی. ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ بھیجے گئے، ادویات بھی فراہم کی گئیں، ترک حکومت کو رقوم مہیا کی گئیں. مسلم عوام نے کثیر دولت کرنسی سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی مالی امداد کے لیے روانہ کی. برصغیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہڑتالیں کی گئیں، جلسے اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا، تحریک کے لیڈروں کو جیل میں بند کر دیا گیا. علی برادران کا کردار. تو اس تحریک کے حوالے سے سب سے زیادہ ایکٹیو لوگ جو تھے وہ علی برادران تھے. علی برادران کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تحریک خلافت میں علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے علاوہ ان کی والدہ کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تحریک میں حصہ لیا اور دوران تحریک یہ نعرہ بہت مقبول ہوا. کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو. تحریک خلافت اور مسلم صحافت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تحریک خلافت میں مسلم صحافت نے بھی بڑا زوردار کردار ادا کیا. مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کی حمایت پیدا کرنے کے لیے مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، یہ ایک اخبار کا نام تھا، اور مولانا آزاد نے الہلال، اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد جیسے اخبارات جو تھے وہ شائع کیے، جن کی تحریروں نے مسلم عوام کے ذہنوں میں انقلاب برپا کر دی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کے حوالے سے تحریک ترک موالات و عدم تعاون. سید نور احمد کی کتاب مارشل اللہ سے مارشل اللہ تک کے مطابق مسلمانوں نے جنوری 1920 سے عدم تعاون اور ترک موالات کی تحریک کا آغاز کر دیا. گاندھی بھی کانگریس سمیت اس تحریک میں شامل ہو گیا. برطانوی حکومت کے اعزازات و خطابات واپس کر دیے گئے، تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، وکلا نے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا، سول انتظامیہ، پولیس اور فوجیوں نے نوکریوں سے استعفے دے دیے اور ٹیکسوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں گاندھی کا کردار تحریک خلافت کے حوالے سے. گاندھی کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کو استعمال کر سکیں. اس نے کھلم کھلا تحریک خلافت کی حمایت کی. کانگریسی ہندوؤں نے بھی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا. گاندھی کو بھی اپنی تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور تحریک سول نافرمانی کے لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں مل گئیں. تحریک خلافت کی حمایت کر کے وہ مسلمانوں کو اپنی تحریکوں میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ حکومت سے ملنے والی
مالی مدد لینے سے انکار کر دیں اور اپنا گھر بار بیچ کر دوسرے ملک میں ہجرت کر جائیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک ہجرت کا آغاز 1920 میں ہوا۔ در حقیقت یہ بھی گاندھی کی چال ہی تھی، جس میں اس نے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری ندوی سے فتویٰ جاری کروایا کہ برصغیر دارالحرب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دارالسلام یعنی افغانستان کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس فتویٰ کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کو اپنی املاک، جائیدادیں اور ضروریات زندگی کوڑیوں کے مول فروخت کر دی اور افغانستان کی طرف چل پڑے۔ علماء کرام بین الاقوامی قوانین سے آگاہ نہ تھے، چنانچہ افغان حکومت نے مہاجرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے سرحدوں کو بند کر دیا اور مہاجرین کو واپس لوٹنا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق اس تحریک ہجرت میں تقریباً 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ موپلا بغاوت۔ برصغیر کے جنوبی ساحل کے ساتھ عرب نسل کے لوگ آباد تھے جنہیں موپلے کہا جاتا تھا۔ ان مسلمانوں نے تحریک خلافت میں خوب حصہ لیا۔ انگریزوں نے انہیں دبانا چاہا، پولیس نے ان پر مظالم کیے تو انہوں نے حکومتی اداروں سے ٹکر لے لی۔ انگریزوں نے فوجی قوت استعمال کی، ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، جس پر موپلے ہندوؤں کے بھی مخالف ہو گئے اور انہیں سزائیں دی، لیکن انگریزوں نے بالآخر موپلوں کی تحریک کو بری طرح کچل دیا اور موپلوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات میں کشیدگی کا آغاز ہوا۔ موپلا بغاوت ہندو مسلم اتحاد کے خاتمے اور کمزوری کا سبب بنی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سانحہ چورا چوری۔ چورا چوری جو ہے دیٹ از دا نیم آف اے ولیج، ایک گاؤں کا نام ہے جو گورکھپور ایک ڈسٹرکٹ تھا، ضلع تھا، آج بھی ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اتر پردیش جو ہے وہ ایک صوبہ تھا، ٹھیک ہے، اب بھی ہے، جس کو آپ یو پی بولتے ہیں، یو پی اسٹینڈ فار اتر پردیش۔ اس کا ایک ڈسٹرکٹ تھا گورکھپور، اور گورکھپور کا ایک علاقہ تھا جس کو چورا چوری یعنی کہ ایک گاؤں کا نام تھا، وہاں پر ایک سانحہ ہوا۔ اور یہ سانحہ کیا ہوا کہ تحریک خلافت کی حمایت میں جلوس نکالا گیا۔ دوران جلوس عوام اور پولیس میں تصادم ہو گیا۔ عوام نے جوش و خروش میں تھانے کو آگ لگا دی، جس سے ایک تھانے دار اور 21 سپاہی زندہ جل کر مر گئے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تحریک خلافت کا انجام۔ خلافت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کی ناکامی کے کئی اسباب ہیں۔ مسلمانوں کا مذہبی جنون بھی ایک بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جذبات پر قابو نہ پا سکے اور صحیح منصوبہ بندی نہ ہوئی۔ ہندوؤں کی منافقت نے بھی تحریک خلافت کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندو مخبر مسلمانوں کے جلوسوں کی انگریز حکومت کو قبل از وقت اطلاع دیتے تھے۔ سانحہ چورا چوری نے بھی تحریک خلافت کو کمزور کیا۔ رہی سہی کسر خود مصطفیٰ کمال پاشا نے منصب خلافت کو ختم کر کے پوری کر دی۔ تحریک پوری کر دی کیونکہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوؤں کی مخالفت وہ بھی سامنے آ گئی۔ سانحہ چورا چوری اور مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے، یعنی کہ اس کا کردار جو تھا وہ بھی یہ تھا کہ اس نے آتے ہی یعنی کہ خلافت کے ادارے کو ختم کیا، اور باقی جو رہی صحیح کسر تھی وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے یعنی کہ پوری کر دی۔ اس نے بچا کچا جو ترکی تھا اس کو اکٹھا کیا، فوج کو یعنی کہ دوبارہ سے ری آرگنائز کیا، اور خلافت کے ادارے کو ختم کرتے ہوئے اس نے دوبارہ سے ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ یعنی کہ نیو ٹرکی کا آغاز کیا۔ تحریک خلافت کے اثرات۔ تحریک خلافت کے اثرات کے حوالے سے مسلم عوام میں خود اعتمادی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے جی، جس میں یعنی کہ کئی اثرات مرتب کیے گئے۔ خود اعتمادی پیدا ہوئی اور مسلمانوں میں سیاسی بیداری جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ علماء کرام نے سیاست میں حصہ لیا، کیونکہ اس خود اعتمادی کی وجہ سے جب سیاسی بیداری پیدا ہوئی تو اسے نہ صرف ایک مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے حوالے سے علماء کرام، بلکہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ طلبہ میں بھی ایک سیاسی بیداری جو تھی اس نے جنم لیا، جس سے اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہندو منافقت جو تھی، ٹھیک ہے، ہندو منافقت کا یعنی کہ پتہ چل گیا، اور ہندو منافقت جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انگریز مسلم تعلقات کی کشیدگی میں اضافہ۔ تو تحریک خلافت نے انگریز مسلم تعلقات کی کشیدگی میں اضافہ کیا، جس سے ان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے، ساتھ ہی ہندو مسلم اختلافات بھی انتہائی شدید ہو گئے، اور مسلمانوں نے ہندو منافقت کے سبب آئندہ اتحاد نہ کرنے کی ٹھان لی۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔